اولاد کی تربیت۔ بائبل مقدس کا یہ حصہ آج شام ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سنا۔ بائبل مقدس میں خدا کا خادم مقدس سلیمان بیان کرتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پہ اس نے چھانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اب صرف لڑکے ہی کی تربیت کیا لڑکیاں اس تربیت سے بری الزما ہے؟ کیا خدا خواتین کے ساتھ کلام نہیں کرتا؟ حالانکہ اسی سلیمان نے اپنے زبور کے اندر بہت خوبصورت زبور لکھا۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے، ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ رہیے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے، اور ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ بیٹا خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا کلچر یہ ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بیٹا خدا کی طرف سے میراث ہے، لیکن یہی سلیمان اپنے زبور کے اندر، زبور 127 اور 28 کے اندر لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے۔ پیٹ کا پھل، پیٹ کے پھل میں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ میرے ساتھ یہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں؟ تو بیٹیوں سن لو اور بھائیوں سن لو اور کان کھول کے سن لو۔ کئی مرتبہ ہم صرف اور صرف اولاد نرینہ کو خدا کی بخشش، خدا کی نعمت اور اپنی میراث سمجھتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس اس کے متضاد ہے۔ بائبل مقدس نے دونوں، ایک کو نہیں دونوں کو ایکول کھڑا کر کے کہا، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے۔ پیٹ کا پھل، پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا پیٹ کا پھل دیتا ہے۔ کئی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جو ترستی ہیں کہ خداوند مجھے پیٹ کا پھل دے، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہہ دیتی ہے۔ پیٹ کا پھل لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں آگے بڑھیں گے، خدا کلام کرتا ہے کہ میں نے تمہیں میراث دی ہے۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کا یہ کلچر ہے کہ ہماری بیٹیاں گھر کو چھوڑ کر بیاہی جب جاتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ سسرال کے اندر۔ لیکن بائبل مقدس کا ایسا فرمان نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے بس مرد اپنے ماں باپ سے چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے، ایک تن ہوں گے۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑے گی اور جا کر اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اس ملک کے اندر غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں ساتھ نہیں ہوتا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ پس مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ ملا کس سے رہے گا؟ چھوڑے گا کس کو؟ سنیے، بائبل میں خدا نے اولاد جب دی ہے تو یہ دونوں جینڈرز جو ہیں، دونوں جنس جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، یہ خدا کی طرف سے میراث ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ اب جب خدا اجر دے دیتا ہے تو کئی مرتبہ ہم صرف توجہ دیتے ہیں لڑکے کی اس راہ پہ تربیت پر، لیکن بائبل کا فرمان آج شام میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ بچے کی اس راہ پہ تربیت کا، لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کا۔ اولاد اگر خدا کی طرف سے میراث ہے تو حکم الہی دونوں کے لیے یکساں ہے، بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی۔ پاکستان کے قانون کے اندر یہ درج ہے، اور پاکستان کے قانون کے اندر نہیں، بائبل کے قانون کے اندر بھی درج ہے کہ بیٹیاں میراث میں ایکول رائٹ رکھتی ہیں، ایکول حصہ
لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر، دونوں کو خدا کلام کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ اس کی اس راہ پہ تربیت کر۔ یہودی کلچر جس کی بات یہاں بیان کی گئی ہے، یہودیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد پیدا ہو جاتی تو اولاد کی پرورش خدا کے آئین اور قانون کے مطابق کی جاتی۔ جب ماں بچے کو پہلی بوند دودھ کی پلاتی، میں ساتھ رہی، ماں جب بچے کو پہلی بوند دودھ کی پلاتی تو اس دودھ کے ساتھ وہ حمد کے گیت گاتی، دودھ پلاتی ہوئی حمد کرتی، سلام خوانی کرتی اور بائبل مقدس کی آیات کی تلاوت کرتی رہتی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں بچے کو شریعت کا دودھ پلا رہی۔ اور جس بچے کی رگوں کے اندر شریعت کا دودھ اتر جائے وہ خدا کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو شریعت کا دودھ پلاتی، اور مائیں اس لیے دودھ پلاتی نہ صرف وہ دودھ کے پروسیس کے اندر، جب وہ سمجھتی کہ ہم امید سے ہیں، خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے اور ہم امید سے ہیں، اس سے پہلے کہ ماں کو امید ہوتی کہ میری اولاد ہونے والی ہے، وہ پہلے امید اور امید کے بعد خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی اور خدا سے کمٹمنٹ کرنا شروع کر دیتی۔ خدا سے کہتی، خداوند یہ جو میرے پیٹ کے اندر اولاد ہے، چاہے یہ بیٹی ہے چاہے یہ بیٹا ہے، اس کی پرورش میں تیرے جلال کے مطابق کرو۔ حنا کی زندگی پر غور کرے، جب اس کی اولاد نہیں تھی تب اس نے کہا، اے خداوند جب تو مجھے اولاد دے تو جب تک دودھ میں نہیں چھڑاؤں گی وہ میرے پاس رہے گی، اور جب میں دودھ چھڑاؤں گی تو میں تیری نظر کر دوں گی۔ الکانا کی بابت دیکھ سکتے ہیں، سمسور کے والدین کی جانب دیکھ سکتے ہیں، زکریا کی بابت دیکھ سکتے ہیں۔ سو جتنے انبیاء گزرے، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ابھی ان کی بیوی کو امید نہیں تھی، وہ ابھی پریگننٹ نہیں ہے، لیکن وہ پریگننسی سے پہلے دعا کرتی ہیں اور کہتی ہے، اے خدا یہ تخم تیرے جلال کا سبب بنے، یہ نسل تیرے جلال کا سبب بنے، اس لیے کہ تم نے ملاکی کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیا خدا نے اور ارواح نہیں پیدا کی باوجود اس کے، اس لیے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ شادی کرے تاکہ اس سے خدا، شاباش، تاکہ اس سے خدا ترس نسل پیدا ہو۔ سو خدا ترس نسل کو پیدا کرنے کے لیے خدا ترس ہونا ضروری ہے۔ میں ساتھ میں یسوع مسیح نے کہا، اچھا درخت اور برا درخت، اگر آپ کہے کہ میں سویا رہوں اور میری اولاد جو ہے وہ منسٹر بن جائے، ہوگا؟ میں کچھ نہ کروں اور میری اولاد یہ ہو جائے۔ اولاد کوئی تربیت کرنے کے لیے جب ابھی اولاد وجود میں نہیں تب سے اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ میرے ساتھ نہیں ہے؟ جب ابھی اس کا وجود نہیں ہے، جب ابھی وہ خیال کے اندر ہے، ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے اور ابھی اولاد خیال کے اندر ہے، اور وہ آپ کے اندر آپ کی اولاد ہے، آپ کا ڈی این اے آپ کے اندر ہے، اور وہ دونوں جسم جو ہے وہ ایک اولاد کی پرورش کرنے والے ہیں۔ خدا ان کے وسیلہ سے برکت دینے والا ہے، جس طرح خدا نے آدم سے کہا، پھڑو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور اس پر خالی پاؤ۔ ابھی اولاد ذہن میں ہے، خیال میں ہے، تصورات کے اندر ہے، جس کی اولاد اس کے خیال میں ہے، خدا کلام کرتا ہے اس خیال میں پاکیزگی، اس خیال میں خدا ترسی، اور اس خیال کے اندر اولاد کو اٹھائیں اور یہوہ خدا کے قدموں میں رکھ دیں، ابھی اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہ تھا، میرے ساتھ یہ تھا، ابھی اس کا ابھی وجود بھی نہیں ہے، لیکن اٹھائیں اپنی اولاد کو اور خدا یہوہ کے قدموں میں رکھے، کیونکہ وہ فرماتا ہے جب تو بے وجود
मादा को खुदा हाथों पे उठाता है। अभी औलाद ख्याल के अंदर है, अभी औलाद तसव्वुर के अंदर है। खुदा उस वक्त कलाम करता है कि जब तू बेवजूद मादा था तब मैंने तुझे अपने हाथों पे उठाया। जब तुझे मैंने हाथों पे उठाया उस वक्त तेरी माँ तेरा बाप घुटनों के बल होकर सिजदे कर करके मेरे हजूर दुआएं कर रहा था। जब वो दुआएं कर रहा था तो मैं तुझे अपने हाथों पे उठाए कर रहा था। अभी तेरी माँ को तो उम्मीद भी नहीं थी कि तू पैदा होगा। मैं तो उस वक्त से तुझे जानता हूँ, तुझे उठाया हो। खुदा कलाम करता है कि जब औलाद का वजूद नहीं, हमें उस वक्त औलाद खुदा के हजूर में रखनी है, ना कि उस वक्त जब वो स्कूल गोई हो। नहीं, कब औलाद को खुदा के कदमों में रखना है? जब वजूद नहीं। ईमान अनदेखी चीजों का, अब ईमान अनदेखी चीजों का, तो जो अनमैरिड है या मैरिड है वो दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ऐसी दुआ कर सकते हैं, खुदावंद हम अपनी औलाद को तेरी पाक बारगाह में याद करते हैं। जब तू बेवजूद मादा था तब मैंने तुझे अपने कैसे उठाया, और अब जब तेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं तब भी मैं तुझे अपने हाथों में उठाए फिरता हूं, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। इसलिए तुझे अपने हाथों में उठाया है कि तेरे माँ बाप का मैंने फिदिया दिया और वो मेरे हजूर घुटनों के बल हुए, मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया। खुदा तरबियत करता है ताकि कौन सी नस्ल पैदा हो? क्या नस्ल पैदा हुई? नहीं, अभी हुई, अभी पैदा ही नहीं है, उसका वजूद नहीं है। ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो तो खुदा तरसी के लिए पहले अपने आप को आपको पेश करना पड़ेगा। इतना वक्त है कि मैं बहुत गहराई में आपको और आगे लेकर जाऊं, लेकिन मैं चंद बातें और आपसे करना चाहता हूं। खास खुदा के रूल जो मुझे बता रहा है मैं करना चाहता हूं। जब औलाद पैदा हो जाती है तो कई मरतबा वालिदैन औलाद की पैदाइश से पहले आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, मिन्नतें और मन्नतें खुदा के हजूर करते हैं। लेकिन चुनी औलाद पैदा होती है, इतनी खुशियां होती हैं कि उसके अंदर खुदा की ज़ात तैयबा को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि ये मेरी तरफ से पेट का फल, उसकी तरफ से अजर किसे कहते हैं? अजर किसे कहते हैं? हाँ, अजर किसे कहते हैं? इनाम। अजर कहते हैं गिफ्ट को, अजर किसे कहते हैं? इनाम को। तो जो तूने दुआएं की है ये पेट का फल उसका इनाम है। जो तूने दुआएं की है ये पेट का फल उसका इनाम है। अब इनाम तो मैंने तुझे दे दिया, सुनिए, अब इनाम तो बख्श दिया गया, इनाम तो मिल गया, इनाम खुदा ने दे दिया। अब खुदा चाहता है लड़के की उस राह पे तरबियत का जिस पर उसे जाना है। अब बाइबल मुकद्दस की बात सुनिए। जब यहूदियों के यहाँ औलाद पैदा होती थी तो मैंने आपको बताया वो पहले दुआ करते थे। बाइबल के अंदर जितने अंबिया गुजरे, बाइबल के अंदर बड़े बड़े लोग गुजरे, उन्होंने अपने बच्चों को अपनी पैदाइश से पहले खुदा के कदमों में रखा और खुदा ने उनका जवाब दिया। अब जब खुदा जवाब दे देता है, औलाद पैदा हो जाती है, तो माँ पर पहला फर्ज उसको शरीयत का दूध पिलाए। शरीयत का दूध पहले खुद पिएगी तो पिलाएगा। जब वो दूध पिला रही होती है तो उसके कानों के अंदर खुदा की सराइश की आवाजें जानी चाहिए, उसकी हमद, उसकी मदाह की आवाजें उसके कानों के अंदर जानी चाहिए। बाइबल मुकद्दस की आयात करीमा की तलावत उसके कानों में जानी चाहिए। हाँ, वो बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, वो समझ भी सकता है। बेटी, जैसे तू हंस रही है ना, वैसे बच्चा हंसता भी है, रोता भी है, समझता है, समझता है बच्चा। जब आप उसे सिखा रहे होते हैं माँ अपनी गोद के अंदर, लेकिन यहूदियों के यहाँ ये ऐसा अमल था। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता और बाप माँ के सामने वो पहला कदम उठा, जब बच्चा चलना शुरू हो जाता तो यहूदी सबसे पहले जो काम करते, उनके
उनके घरों के पास छोटे छोटे मदरसे थे। हैकल एक थी, लेकिन हैकल के पास छोटे छोटे मदरसे थे और उन मदरसों के अंदर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती। बाप सुबह उठता और अलग सुबह, अभी सुबह तालू नहीं हुआ, जब बच्चा चलना शुरू हो जाता बच्चे को उंगली लगाता और उंगली लगाकर सीधा आप अपने मदरसे के अंदर ले जाता। जब मदरसे के अंदर जाता तो मदरसे का जो काहिन है, मदरसे का जो काहिन है वो उस बच्चे को रिसीव करता और जब उसे रिसीव करता तो उस बच्चे को वेलकम करके अपनी क्लास के अंदर, मदरसे के अंदर बिठा देता। जब बच्चा मदरसे के अंदर बैठ जाता उधर सूरज जो है वो तलू हो जाता और टाइम हो जाता है कि छुट्टी हो गई है, बच्चे अपने अपने घरों को जाए, नमाज खत्म हो गई है, छुट्टी का टाइम हो गया है, मदरसे के अंदर जो सब क्या वो पूरा पढ़ लिया गया। अब वो बच्चा जो पहली मर्तबा मदरसे के अंदर आया है, उस बच्चे को जो काहिन है, जो टीचर है, जो रबी है, वो उसको लेता और लेकर उस बच्चे को अपने घर चला जाता। जब अपने घर चला जाता तो उसको पहला नाश्ता अपने घर देता। जब पहला नाश्ता उसको अपने घर देता तो उसकी बीवी जो है, टीचर की, उस्ताद की, रबी की, सरकार का काहिन की जो बीवी है वो रोटी पकाती और जब रोटी पकाकर उस बच्चे के सामने रखी जाती तो उस रोटी के ऊपर आयात लिखी होती, छोटी छोटी आयात। एक आयत को लेकर रोटी के ऊपर लिखा जाता। जिस तरह आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर या जब आप जाते हैं ईरान और इन जगहों पर रोटी के ऊपर नक्शे भी कई बनाए जाते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरती से रोटी के ऊपर आयत को लिख देती। जब आयत लिख दी जाती, मिसाल के तौर पर लिख दिया जाता खुदा मोहब्बत है, यहोवा खुदा पाक है, इस तरह की आयात जो है बच्चे को लिखकर कहा जाता ये तेरा नाश्ता है, इसे खा। और जब वो खा रहा होता तो ये प्रोसेस जो है ये सारे नबियों ने किया, ये अमल जो है ये सारे नबियों ने किया। और जब ये अमल मुकद्दस दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर किया और जब वो जवान हुआ तो उसने देखा कि बच्चे किस तरीके से आयात को लिखकर रोटी को खाते हैं, तब वो मजबूर होकर ज़बूर के अंदर लिखता है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे खा लिया। यानी बच्चे छोटे को ही कलाम खिलाया जाता था, होती रोटी थी लेकिन लिखा ऊपर कलाम होता था ताकि इस आयत को पूरा किया जाए, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे, ये बच्चे के लिए है। फिर जब बच्चा घर चला जाता तो फिर अगले दिन आता, एक टाइम आ जाता कि बच्चे को तख्ती लिखवाई जाती। आजकल तो ये रवाज खत्म हो गया है, पहले जमाना में तख्ती लिखने का रवाज था। और एक मर्तबा जब ज़करिया की जुबान बंद हो गई तो उसने किसके ऊपर लिखा? शाबाश, क्या लिखा? शाबाश, उसने किसके ऊपर लिखा? तो इसका मतलब है तख्ती लिखने का रवाज नबियों के अंदर था। मेरे साथ रहिए, तख्ती लिखने का रवाज नबी पैगंबरों के अंदर था, तख्ती लिखा करते थे। और अब कोई टीचर जो है बच्चे को कहता ये लोग तख्ती, जिस तरह हम अपने बच्चों को पहले जमाने में, पहले कुछ 20 साल पहले बच्चों को तख्ती लिखने के लिए देते थे और तख्ती में सबसे पहले क्या लिखते थे? शाबाश, क्या लिखते थे हम? अलिफ बे पे ते अल्फाबेटिक जो भी हमारा होता हम उसको लिख कर दे देते। तो भाई ऐसे ही काहिन जो है बच्चे को एक छोटी सी आयत का टुकड़ा लिखता, मेरे साथ में आयत का टुकड़ा लिखता। अली में बच्चा सीख गया है, अब आयत का टुकड़ा छोटा सा एक हिस्सा आयत का तख्ती पर लिखा जाता और जब तख्ती के ऊपर लिखा जाता तो उस तख्ती के ऊपर शहद लगा दिया जाता। तख्ती के ऊपर आयत लिखकर उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता? शहद लगा दिया जाता और फिर उसको सुखा दिया जाता। शहद आप जानते हैं, शहद के नीचे से भी बंदा आर पार देख सकता है। शहद को पतला किया जाना और उसको पेस्ट बना दिया जाए तो उसकी दूसरी तरफ जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसे हम देख सकते हैं आर पार, जिसमें शीशे में देख सकते हैं कि दूसरी जानिब भी और इस जानिब भी। ऐसे ही जो लफ्ज नीचे लिखे होते थे बच्चा उन लफ्जों को पढ़ सकता था, देख सकता था, लेकिन उसे कलम दी जाती लेखे से तो शायद तो सूख गया।
وہ لکھ نہیں سکتا تھا. اب اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوتی. ٹیچر کہتا کہ لکھ. کیسے لکھ؟ اس کو قلم کو منہ میں ڈال. وہ قلم کو منہ میں ڈالتا, تھوک قلم پر لگ جاتی. کیا لکھ؟ اور جب وہ لکھتا تو تھوک کی وجہ سے وہ جگہ نرم ہو جاتی اور آہستہ آہستہ وہ لکھتا. یہ عمل بار بار وہ کرتا. جس طرح ہم اپنے بچوں کو کینڈیز دے دیتے ہیں, لولی پاپ دے دیتے ہیں, اس طرح مدرسے کے اندر ربی ایک لولی پاپ بھی تھا کہ قلم کو ایسے چوسنا, پھر لکھنا, پھر چوسنا, پھر لکھنا, پھر چوسنا, پھر لکھنا, اور پھر کہنا تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا. تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے. تو بچے کو اس طریقے سے کلام سکھایا جاتا, کھایا جاتا کلام کو. تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا. تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور وہ بچے جب بڑے ہوتے تو کہتے ہیں یہ شہد کیا ہے, ہم نے تو سیکھ لیا ہے, اب تیرا کلام اس کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے. یہ ہے بچے کی تربیت جو یہودی لوگ کرتے تھے. بچے کو اس راہ پہ تربیت کر جس پہ سے شابت, جس پہ سے چلنا ہے, جانا ہے. وہ کب تک بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. کئی مرتبہ میرے پاس لوگ شکایت لے کر آتے ہیں, دعا کریں کہ ہمارا بچہ یہ ہو گیا, ہمارا بچہ یہ ہو گیا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تربیت کون کر رہے ہیں؟ باپ چھپ کے کیا کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے. باپ کئی مرتبہ بچوں کے ساتھ شراب پیتے اور بڑا فخر سمجھتے ہیں. بچے کو شراب پہ تربیت کا جس کو اس کے ہم سوٹا لگانے کے لیے خود تیار کرتے ہیں, نشہ کرنے کے لیے خود تیار کرتے ہیں, تاش کھیلنے کے لیے خود تیار کرتے ہیں, جوا کھیلنے کے لیے خود اس کی تربیت کرتے ہیں. جس طرح آپ اپنے بچے کو ڈھالتے جائیں گے ویسے وہ ڈھل جائے گا. ایک چھوٹا پودا آپ لیں, چھوٹے پودے کو لے کر آپ ایک گملے میں لگا دیں اور اس گملے میں لگائے اور جب وہ بڑا ہوگا, تھوڑا سا اتنا بڑا ہو تو اس کی شاخیں نکل رہی ہیں. گھر کے اندر سے جائے ایک نلکی کا دھاگا لے, ٹھیک ہے میرے سامنے, نلکی کا دھاگا لے اور دھاگا اس کی شاخ کے اوپر باندھ کے اس کو کھینچ کے کہیں اس طرف لگا دے اسے. تو وہ کیا کرے گا, وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے دن بدن بڑھتا اس کی جانب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تجربہ ہے یا نہیں؟ اگر ایک بورڈ کا درخت ہے, بہت بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ تنے ہو چکے ہیں, آپ اسے سنگل ڈالیں, سنگل ڈال کے ٹریکٹر میں اور اس کو سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کریں, ہوگا یا نہیں؟ کیوں؟ وہ ٹوٹ جائے گا, وہ زور سے ٹوٹ جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا. بچے کو جس طرح لڑکی کا دھاگا ہے, اب دھاگے سے باندھ کر جس طرف لے جائیں گے اس طرف چل پڑے گا. اور جب وہ بڑا ہو جائے گا, جیسے بورڈ کے درخت کو سنگل ڈال کے آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے, وہ سیدھا نہیں ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گا. خدا کلام کرتا ہے لڑکے کی اس وقت تربیت کا جس کو اس نے, آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ٹیچر بنے تو پھر اس کی اس وقت تربیت کرے. ہم کئی مرتبہ آپ اپنے بچے کو ہوتا کیا ہے, گھر کے اندر مہمان آتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں, بیٹا ہاؤ آر یو, کیا حال ہے, پہلے دس دیٹ جو بھی اس کے نام پوچھتے ہیں, پھر اس سے پوچھتا ہے تو کیا پڑھنا چاہتا ہے, تو بچہ آگے سے کیا کہتا ہے, چلے کوئی لفظ بول دیں, کیا ڈاکٹر اور پائلٹ, اور وہ تو بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں. بچے کی خواہش ہے نا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہو؟ میرے سامنے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کئی یہاں یہ کہیں کہ میں تو اپنے بچے کو پادری بنانا چاہتا ہوں. بھئی اس کو کہنے کو تو کام کرو, کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے کو؟ کیا اپنی بیٹی کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی مرتبہ ہم اپنے بچوں کو بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تب ہماری حرکتیں فرق ہوتی ہیں, تب ہماری سوچ فرق ہوتی ہے, تب ہم ان کی اس طرح تربیت نہیں کرتے جس سمت میں ہم نے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم ان کی تربیت بالکل نہیں کر رہے ہوتے, ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں. میں آج آپ کو بہنوں بھائیوں بیٹیوں بچوں بزرگوں بتانا چاہتا ہوں, کئی مرتبہ ہم اپنے
اپنی خواہشیں اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. ہم اپنی بیوی کو نہیں بتاتے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوں فلاں. ہماری سوچیں بڑی ہوتی ہیں, ہمارے خیال بڑے ہوتے ہیں, لیکن وجہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. ہماری سوچیں بڑی ہیں, ہمارے خیال بڑے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا. خدا کلام کرتا ہے اس کتاب پہ کیا کر, کب کر جب وہ بچہ ہے, کب کر جب وہ بچہ ہے. جو آپ کریں گے وہی آپ کا بچہ کرے گا. اور آج میں معافی کے ساتھ یہ باتیں کرنے لگا ہوں. خدا آج ہماری کلیسیا سے کلام کرتا ہے. کئی مرتبہ ہماری سوچ اٹک جاتی ہے, پھنس جاتے ہیں ہم سوچ کے محور کے اندر. مستری کا بچہ مستری, اور پھر مستری کا بچہ مستری, اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. کیا یہ مسیحیوں کے لیے ایسا ہی کام رہ گیا؟ کیا یہ مسیحیوں کے لیے سوچ ختم ہو گئی ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے اور اس سے بڑا کلام کوئی نہیں ہے جس نے ہر طرح سے ہماری مدد کی ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کا جس پہ اسے کئی میں ماں باپ کو سلوٹ کرتا ہوں, خود ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن بچے ان کے ایم اے بی اے کر جاتے ہیں. وجہ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے, اپنی خواہشات کو ماریں گے, لیکن اپنے بچے کو اس مقام تک پہنچائیں گے جہاں میں نہیں پہنچ سکا وہاں میرا بچہ پہنچے گا. اور ایسے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں. ہماری صرف عقل یہاں تک رہ گئی ہے, ہمارا صرف خیال یہاں تک رہ گیا ہے کہ میرا منڈا 2 آئیکالس کے یہ پڑھ لے, ٹھیک ہے یہ پڑھنی چاہیے اسے. ہماری سوچ یہاں تک رہ گئی ہے کہ میرا بچہ صرف جناب پادری بن جائے, ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا اس سے آگے سوچ نہیں ہماری چاہ رہے؟ کیا اس ملک کے اندر مسیحی ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ اگر اس ملک کے اندر بہت سے ڈاکٹر ہیں تو وہ کون سا کھانا کھاتے ہیں, وہ کون سی گندم ہوتی ہے جو کھاتے ہیں؟ میں ساتھ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں. وہ کون سی کپڑے ہیں جو وہ پہنتے ہیں جو ہم پہنتے ہیں؟ وہ جس طرح ہم ہیں ویسے ہیں, ہماری طرح ہیں, لیکن وہ کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ محنت کر کے اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اور ہم احساس کمتری اور احساس محرومی کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں, لوگوں کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں, انہیں شرم آنی چاہیے جو ایسے بچوں کی ڈسکرچمنٹ کر رہے ہیں کہ تو کیا کر لے گا. میں یہاں چیلنج کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں, سن لیجیے, میں یہاں چیلنج کے ساتھ کہنے لگا ہوں, آپ کے تخم کے اندر اتنی قوت ہے, آپ کے تخم کے اندر اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو اس ملک کی بھاگ دوڑ بھی سنبھال سکتے ہیں, جو اس ملک کے اندر اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, اچھے انجینئر بن سکتے ہیں, اچھے پروفیسر بن سکتے ہیں, اچھے خادم بن سکتے ہیں, اور اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ کلے سر کر سکتے ہیں. اس لیے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کرے جہاں اس نے جانا ہے. ہم جوانی میں تربیت کا کام شروع کرتے ہیں. ہم کس وقت شروع کرتے ہیں ان پر توجہ دینا؟ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, جب وہ درخت بن جاتے ہیں, جب ان کی عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. اس عمل کو ہم خود دہراتے ہیں. مثال کے طور پر میرے ساتھ رہیے, مثال کے طور پر بہت سے یہاں والد ہیں جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں؟ اچھا جب واپس آئے نا تو میرے لیے چاکلیٹ لے کر آئے. ہوتی ہے ایسی ڈیمانڈ. اچھا جب واپس آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ لے کر آئے. تو پھر جب واپس آتے ہیں بھول جاتے ہیں. ہم باپ ہوتے ہوئے اتنے مصروف ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں. اور بچہ ایک دن ایسے کہتا ہے کہ چھڑیا نہیں پڑ گیا وجہ ان کا دماغ بہت تیز ہے اور ہم انہیں جھوٹ فریب ہر چیز کو کاپی کر لیتے ہیں. خدا آج کلام کرتا ہے. بائبل مقدس میں آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. رویا کا مطلب ہے, نہ سنیے, رویا کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کی کھلی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. کیا آپ کھلی آنکھوں سے اپنے بچے کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں؟
آپ جب بیڈ کے اوپر رات کو لیٹتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کے بازو پر ہے تو آپ کیا کہتے ہوں گے؟ خداوند میرا بیٹا فلاں بنے. یہ بات صحیح ہوئی جو مدینہ لے میں ساتھ رہیے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بازو پر لیٹا ہوا میرا بیٹا میری بیٹی ہے کل کیا بنے گی؟ کیا اس کے لیے کبھی منصوبہ بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کبھی پلان بنایا ہے؟ کیا کبھی اس کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ شیئرنگ کی ہے؟ کیا کبھی اس کے لیے کچھ کسی کے لیے کہا ہے؟ اور میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اگر نہیں کہا تو آج سے کہنا شروع کریں. جب تو بے وجود مادہ تھا تب تو میں نے تجھے سنبھالا اٹھایا یہاں. تو اب جب پیدا ہو کے آپ کے کندھے پر ہے یا آپ کے بازو پر ہے تب اسے کون سنبھال رہا ہے؟ تب اسے کون سنبھال رہا ہے؟ آپ. تب کون سنبھال رہا ہے؟ تو تب بھی کہیں خداوند میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اسے پروفیسر بنانا چاہتا ہوں، میں اسے انجینئر بنانا چاہتا ہوں. اور پھر محنت میں لگ جائے. اور میں آپ کو 100% خدا کا خادم ہوتے ہوئے شورٹی دینا چاہتا ہوں، جو آپ کھلی آنکھوں سے اپنے بچے کے لیے دیکھیں گے وہ زبان سے کہنا شروع کرے. اپنے بچے کو بتائیں بیٹا میں تجھے یہ بنانا چاہتا ہوں، میری بیٹی میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں کے اندر تو یہ کام کرے، میرے بیٹے اگلے 10 سالوں کے اندر تو یہ کام کرے. جو والدین اپنے بچوں پر اپنا دل کھول دیتے ہیں وہ بچے کھل کر خدا کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں. اور آج سے یہ پریکٹس شروع کریں، آج سے یہ کہنا شروع کریں کہ میں اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتا ہوں. نہ صرف پریکٹس اس طرح کریں بلکہ بچے کو، اس کی ماں کو، اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، پورے محلے میں شور ڈال دے میں اس کو یہ بنانا چاہتا ہوں. اور پھر صرف شور ہی نہ ڈالیں، جب آپ شور ڈالیں گے تو جوتا بھی پہنیں گے، لوگ مذاق نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ کریں. آپ دیکھیں میں نے اس کو لے کر کہاں جانا ہے، اس میں پیسہ، اس میں وقت، اس میں محنت کرتے جائیں. ٹائم آئے گا کہ آپ کے بچے اس جگہ پہنچ جائیں گے. میں نے آپ کو ابھی جو بات بتائی، کئی ماں باپ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، الف بے نہیں آتے، لیکن وہ آج ان کے بچے بہت بڑی جگہوں پر ہیں. سر 2 دن میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. میں ساتھ ہی میں انکریجمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو. میرے والد کی ڈیتھ ہوگی جب میں تقریباً اس وقت 4تھی کلاس میں تھا جب میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا. میں نے خداوند کے حضور اس وقت تھوڑا بڑا ہوا، میں نے خداوند کے حضور کہا خداوند میں تیری کلیسیا کے اندر یہ کام کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ شاید لوگ جانتے ہو جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے. لیکن کمٹمنٹ خدا کے حضور تھی، کمٹمنٹ. میری والدہ کو میں نے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. آخرکار میں موٹر ورک شاپ پہ جا کے جاب کرنا شروع کر دی. وہاں پر گاڑیاں دھوتا تھا، گاڑیوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی تھی، وہاں صبح کو کام کرتا تھا، پیسے کما کے اپنے گھر لے جاتا تھا. ایک دن جب خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور میں نے خدا کے حضور کہا کہ میں تیرا خادم بننا چاہتا ہوں، ایسا خادم بننا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر، قوم کے اندر گواہی دوں گا. لیکن خدا سے میں نے کہا کہ خداوند ایسی دل میں تو نے بات ڈالی ہے لیکن میں ہوں تو ان پڑھ، میں ہوں تو ان پڑھ، میرے پاس تو کتاب خریدنے کے لیے نہیں ہے. میں تو یہاں سے پیسے کما کے گھر لے کر جاتا ہوں تاکہ گھر کے اندر خوراک ہو سکے. خداوند میں نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے انکرج کیا، دعا کے اندر میں انکرج ہوا اور میں فوراً سارا کچھ چھوڑا، میں سیدھا اپنے گھر چلا گیا. میں نے اپنی والدہ سے کہا میں میٹرک کے ایگزام دینا چاہتا ہوں. میری والدہ مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی. میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں میٹرک کے ایگزام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی ہنسنا شروع ہو گئے. جس کو میں نے یہ کہا وہ تمسخرے اڑانا شروع ہو گیا، میری مذاق کرنے شروع کر دیے. لیکن میں پکا اور میں نے سفیدیاں کرنی شروع کر دی، وائٹ واشنگ میں، صرف میں اپنی فیس جمع کر سکوں. جب میں نے فیس جمع کی میں نے میٹرک کے ایگزام دیے. خداوند کے فضل سے میں پاس ہو گیا. لیکن میٹرک پاس کرنا کوئی بات نہیں. خدا سے میں نے کہا میں تیرا خادم بننا چاہتا ہوں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس دورانیہ میں جب میں نے میٹرک کلیئر کی خدا نے مجھے ایف اے کروائے، بی اے کروایا، ایم اے کروایا، پی ایچ ڈی کروائی اور آج میں پوری دنیا میں انجیل سنا رہا ہوں. صرف کسی کو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں
یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. بھوکے رہنے, کپڑے ایک سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بنوا لے, لیکن اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آئیے دعا کریں, سارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لڑکی کو ساتھ تربیت کا جس میں اس سے جانا ہے, آنکھیں کھول کے اس کا فیوچر دیکھیں, آنکھیں کھول کے مستقبل اس کا دیکھیں, میرا بچہ کل کہاں ہے, اور بچے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پیسہ ہے یا نہیں ہے, آپ کی کمائی کتنی ہے, اس میں بھی غور نہ کریں. لوگ مذاق کریں گے, اس میں بھی غور نہ کریں. غور کریں میں نے اپنے بچے کو کہاں لے کر جانا ہے. اور میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے, سن لیں یہ بات, میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو شورٹی دیتا ہوں, آپ اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کا بچہ جس جگہ جانا چاہتے ہیں لے کر آپ وہیں جائے گا, اور اس سے کبھی بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں بولے گا. پھر سڑک کو جھکائیں گے.